ابھی بحث ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کہ کیا ہے یہ مادی دنیا ہے، اس مادی دنیا کے اندر اسی چیز کو تسلیم کیا جائے گا کہ جسے جدید تحقیقات جس کی تصدیق کر دیں۔ لہذا اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو انسان کیا ہے، مادی دنیا کے اندر جو اس کی حقیقت نظر آتی ہے وہ بس یہ ہے کہ جسے آنکھ دیکھ سکتی ہے، کان سن سکتا ہے، اتنے انسان کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے دس ورلڈ از دا ورلڈ آف میٹر اینڈ واٹ از بیونڈ میٹر وی ڈونٹ کیئر۔ ہمیں نہیں اس سے کوئی بحث ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہے۔ مادی دنیا ہے، مادی دنیا کے اندر انسان اگر ان پیرامیٹرز پر، اگر ان معیارات پر نظر آئے کہ جو ہمارے مادی وسائل ہیں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے آگے جہاں ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، جو ہمارے حواس خمسہ میں نہیں آ سکتا، اس کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے، وہ ہمارے لیے قابل تحقیق نہیں ہے۔ لہذا اس آیہ کریمہ کے اندر حقیقت انسان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر نہ تھا، قابل ذکر نہیں تھا مگر انسان تھا، اس لیے کہ زمانہ انسان پر ہی گزرا ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا سا، مل کے ایک صلوات پڑھیں، آپ تو بات آگے بڑھیں۔ قابل ذکر نہیں تھا مگر انسان تھا، کہاں تھا؟ اس عالم رنگ و بو میں آنے سے پہلے جو بھی اس کا وجود تھا، اس وجود کو قرآن کریم نے انسان کہا، یعنی انسان اس جسم کے اندر چھپی ہوئی اس باطنی شخصیت کا نام ہے جسے مادی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہت توجہ فرمایا جب میں عرض کر رہا ہوں، اور اس بات کو ذرا سا واضح کرنے کے لیے ایک طرف آپ کو متوجہ کروں، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے غفلت میں مبتلا کر دیا، جس نے تجھے خلق کیا، اعتدال پہ قائم کیا، نوک پلک کو درست کیا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کا مرحلہ آیا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا، جیسا جسم چاہا تجھے عطا کر دیا۔ یعنی اس جسم کا تعلق اندر کی شخصیت سے جسے انسان کہا گیا، اس جسم کا تعلق اس شخصیت سے ویسا ہی ہے جیسے اس جسم سے لباس کا تعلق ہے۔ کاش کہ میں یہ بات پہنچا سکوں، جیسے اس جسم کے لیے یہ لباس ہے ویسے ہی روح کے لیے یہ جسم ہے۔ لباس کا رنگ الگ الگ ہے، اسی طرح جسم کا رنگ بھی الگ الگ ہے۔ جیسے لباس مختلف انواع کے ہوتے ہیں، اسی طرح اس روح کے لیے کسی لباس کا نام مرد ہے، کسی لباس کا نام عورت ہے، لیکن اندر سے سب کی حقیقت ایک ہے، اور وہی حقیقت ہے جو اسے عظمت عطا کرنے والی ہے۔ لہذا اس عالم رنگ و بو میں وہاں سے بھیج دیا گیا۔ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بس یہاں سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بھیجا اس لیے گیا کہ یہ ناقابل ذکر سے قابل ذکر بن جائے، یہ نقص سے کمال تک پہنچ جائے، یہ پستی سے بلندی کا سفر طے کر لے، یہ سرا سے ثریا تک پہنچ جائے، یہ طالب سے مطلوب ہو جائے، یہ عاشق سے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچے کہ عاشق و معشوق میں کوئی فصل نہ رہے۔ ایک سفر ہے جو اسے طے کرنا ہے، یہ سفر ہے نقص سے کمال کا، پستی سے بلندی کا، سرا سے ثریا کا، ناقابل ذکر سے قابل ذکر ہونے کا۔
اور جن جن نے انسان کی حقیقت بیان کی ان سب نے اس کے متعلق الگ الگ نظریات دیے، الگ الگ باتیں کہیں۔ ظاہر ہے کہ تمہید میں اتنا موقع نہیں کہ میں وہ سارے مطالب بیان کر سکوں، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حیوان ہے، مگر بھائی اتنا فرق ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے، یہ حیوان ضاحک ہے، بولنے والا، ہنسنے والا۔ کوئی اور حیوان ہنستا نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جمالیاتی حس نہیں پائی جاتی، اس کے اندر ایک جمالیاتی حس موجود ہے، لہذا یہ ہنسنے والا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ حیوان نقال ہے، اس کی پوری زندگی نقالی پر گزرتی ہے۔ یہ سفر جو اسے طے کرنا ہے، سفر کہنے والوں نے غلط نہیں کہا، حیوان ہی ہے، لیکن جب اس حیوان میں شعور آ جاتا ہے تو یہ تمام حیوانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر شعور نہ ہو تو حیوان اس سے بہتر، اگر شعور آ جائے تو یہ فرشتے سے بہتر۔ شعور تاریکی کے اندر زندگی گزارنے والا نہیں جان سکتا کہ اس عالم کی حقیقت کیا ہے اور میرا راستہ کدھر ہے، میری منزل کہاں ہے۔ اس لیے کہ تاریکی میں چلنے والا ڈر ڈر کے چلتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، رسی کو سانپ سمجھنے لگتا ہے، ایک ذرا سرسراہٹ ہو تو خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان روشنی میں زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے سب کچھ واضح ہے، آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے، اس وقت کہاں ہوں، منزل کیا ہے، راستہ کون سا صحیح ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ صلاحیت جو اسے شے عطا کرتی ہے اسی کا نام شعور ہے، اور اگر اسے شعور مل گیا تو پھر یہ بلندی پہ آئے گا، اپنے سفر کو طے کرے گا، اس کی پرواز شروع ہوگی۔ مگر یہ سفر پرواز کا سفر ہے، چونکہ پستی سے بلندی کی طرف جانا ہے۔ پرواز کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کر لیا جائے۔ اگر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، اگر ایک پرندہ پنجرے میں بند ہو، کیا وہ پرواز کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وہ شاہکار ہے کہ جس کی منزل ستاروں سے بھی آگے ہے، اسے پرواز کرنا ہے۔ پرواز کرنے کا پہلا مرحلہ ہے زنجیروں کا توڑ دینا، خواہشات کی زنجیروں کو توڑ دے، مادیت کی زنجیروں کو توڑ دے، تمناؤں کی زنجیروں کو توڑ دے۔ جب یہ زنجیریں ٹوٹیں گی تو اس کا سفر پرواز شروع ہوگا، شعور بیدار ہوگا، اور جیسے جیسے اس کا شعور پروان چڑھتا چلا جائے گا یہ اپنی منزل حقیقی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اسے بھیجا گیا وہ مقصد حاصل کرتا چلا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس کی پوری زندگی نقالی پہ گزرتی ہے، لہٰذا یہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا جب تک کسی ہم جنس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے، جب تک اس کے سامنے کوئی کامل نمونہ موجود نہ ہو، جب تک اس کے سامنے کوئی آئیڈیل نہ ہو، جب تک اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کوئی انتہائی باشعور موجود نہ ہو جو اسے حقیقی شعور عطا کر سکے، جو اس کے دل کی آنکھ کو کھول سکے۔ لہذا لازم ہے کہ کوئی نمونہ عمل اس کے سامنے ہو، چونکہ اس کی زندگی ہے نقالی پر۔ یہ قدم بڑھاتا ہے مگر قدم جما کے رکھتا ہے کسی اور کے نقش قدم پر۔ اگر دوسروں کے قدم پہ قدم جما کے رکھے تبھی یہ اپنا سفر طے کر سکتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اس کو ایسے نقش قدم مل جائیں کہ جن کی گرد بھی اگر اس کی آنکھوں تک پہنچ جائے تو بصیرت عطا کر دے۔ توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پڑھیں۔
بس بہت تیزی سے مجھے اس مرحلے سے گزر جانا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نکلے اس جستجو میں, اس تلاش میں کہ کیسے اپنے آپ کو نقص سے, خسارے سے, پستی سے, زوال سے بچائیں اور اس بلندی کے سفر میں کوئی درجہ حاصل کر لیں, تو ہمیں دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں, جتنے مذاہب ہیں, ان سب کے اندر ایک نہ ایک کامل شخصیت نظر آئی جو ان کے اعتبار سے کامل ہے, جسے پیش کر کے انہوں نے کہا کہ اگر کمال حاصل کرنا ہے تو اس کے نقش قدم تھام لو, اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کی خاک گرد کو, اس کی گرد پا کو سرمہ چشم بنا لو, آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اتنے سارے انسان جنہیں نمونہ عمل کے طور پہ پیش کیا گیا, عقل حیران ہو کے رہ گئی کہ ان میں واقعی وہ کون ہے جو ہمیں پستی سے بلندی پہ پہنچا سکتا ہے. لہذا تنقید کسی پر نہیں, صرف آپ کو متوجہ کرنا ہے. ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو کچھ اصول نظر آئے کہ ان اصولوں کے اوپر جو بھی کھرا اتر جائے, ان معیارات پر جو بھی صحیح طور پہ ٹھہر جائے, اس کے نقش قدم تلاش کر لو, ان پہ اپنے قدموں کو جما لو, تمہیں بھی کمال حاصل ہو جائے گا. پہلی چیز جو میرے سامنے آئی وہ یہ کہ اگر کامیابی کے اس سفر کو طے کرنا ہے تو اسے تلاش کرو جو خود کامیاب ہے. ناکام کے نقش قدم پہ چلنے والا ناکام تو ہو سکتا ہے, کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا کسی ایسے کے نقش قدم مل جائیں جو خود کامیاب ہو. تو اب ہم نے تلاش کیا کہ کامیاب کون, تو دنیا نے اپنے اپنے معیارات بتائے. کسی نے کہا کہ دولت والا کامیاب, شہرت والا کامیاب, طاقت والا کامیاب, اقتدار والا کامیاب. ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے معیارات بتانے شروع کیے. اب پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنے کامیابوں کے درمیان میں حقیقی کامیاب کون ہے؟ کیا دولت کامیابی ہے؟ کیا شہرت کامیابی ہے؟ کیا طاقت کامیابی ہے؟ کیا اقتدار کامیابی ہے؟ کیا مادی وسائل کامیابی ہے؟ اتنے سارے کامیابوں کے درمیان کوئی حقیقی کامیاب؟ ہر ایک نے اپنے معیار کے اعتبار سے بتایا کہ یہ کامیاب. عزیزو, کیا یہ ناکامی کی چیزیں ہیں؟ ناکامی کے معیارات ہے؟ کہ نہیں, ناکامی تو نہیں ہے, مگر یہ مکمل کامیابی نہیں ہے. دیکھیں توجہ فرمائیے گا, یہ جزوی کامیابی تو عطا کر سکتے ہیں, لیکن واقعی کامیابی, مکمل کامیابی کہ جہاں انسان 100% کامیاب ہو جائے, کہ اگر دولت مکمل کامیابی ہوتی تو قارون کو کامیاب ہونا چاہیے. اگر حکومت مکمل کامیابی ہوتی تو نمرود کو کامیاب ہونا چاہیے. اگر طاقت مکمل کامیابی ہوتی تو ابرہا کو کامیاب ہونا چاہیے. یہ طاقت, حکومت, دولت, سرمایہ سب کچھ رکھتے ہوئے ناکام ہو گئے. کیوں ناکام ہوئے؟ اس لیے کہ یہ چیزیں تھیں تو صحیح, مگر یہ کامیابی نہیں عطا کر سکی. وجہ کیا؟ کہ کامیابی کا راز کوئی اور تھا, کامیابی کا معیار کوئی اور تھا. وہ اگر مل جاتا اور اس کے ساتھ یہ چیزیں ملتی تو نور علی نور, لیکن وہی نہیں ملا. پھر سب کچھ وہ کیا ہے؟ اب جو میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو سرکار سید الشہداء کی دعائے عرفہ کا ایک جملہ نظر آیا کہ جس میں مولا فرماتے ہیں, اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو پتہ چلا اصل نعمت ہدایت ہے. اصل نعمت, آپ اس پہ غور کر لیں, بہت اچھی طرح سوچ لیں. نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. علماء تشریف فرمائیں, ارباب فہم و دانش موجود ہیں, لیکن نعمت ہدایت وہ ہے کہ اس ہدایت کے ساتھ اگر دولت ملے تو نعمت, حکومت ملے تو نعمت, اولاد ملے تو نعمت. ہدایت کے بغیر دولت ملے گی تو قارون کی دولت بنے گی, ہدایت کے ساتھ دولت ملے گی تو خدیجہ کی دولت بنے گی.
انکار نہیں ہے، انکار نہیں، لیکن تو پہلی چیز، بس بہت تیزی سے گزرنا ہے، زیادہ وقت یہاں تمہید میں نہ رہ جائے، تو پہلی بات یہ پتا چلی کہ وہ خود کامیاب ہو، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کامیاب ہو۔ اگر خود ناکام ہوگا تو ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ اور اس عالم رنگ و بو میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے بھیجا ہی تمہیں اس لیے ہے کہ یہ دیکھ سکیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں بہترین شعور پیدا کرنے والا کون ہے۔ لہذا پہلی بات پتا چلی کہ خود کامیاب ہو، اور کامیاب دنیا والوں کے اعتبار سے کامیاب نہ ہو، اس کی کامیابی جزوی کامیابی نہ ہو، مکمل کامیابی ہو۔ ایسی کامیاب شخصیت ہو کہ اگر سر پہ ضربت بھی لگے تو اعلان کرے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کہ جو ایسا کامیاب ہوگا، جو ایسا کامیاب ہوگا، تو پہلا اصول معلوم ہوا کہ ان رہنماؤں کی بھیڑ میں اگر واقعی رہنما بن سکتا ہے، اگر کسی کے نقش قدم واقعی ہدایت کر سکتے ہیں تو وہ ہے جو کامیاب ہو۔ دوسری چیز، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، دوسری بات، ہم چلے کہاں سے؟ نقص سے، پستی سے۔ ہماری حقیقت بیان کی گئی، تمہاری حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے ظاہر کیا گیا تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ تمہاری ابتدا ہے جہالت، تمہارا آغاز ہے جہالت، اور اگر اس جہالت کی پستی سے نکل کے بلندی پر بھی آؤ گے تب بھی تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی کہ تم سارا علم حاصل کر سکو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں قلیل علم عطا کیا ہے۔ چلو گے جہالت سے، تمہاری منزل کمال ہے قلیل علم، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جہالت سے چلو گے قلیل علم تک پہنچو گے، واقعی عالم نہیں بن سکتے۔ لیکن جتنا جتنا قدم بڑھاتے جاؤ گے اتنے کے عالم بنتے چلے جاؤ گے، اور جب کمال علم کی منزل پہ پہنچو گے تو اعتراف جہالت کرو گے۔ توجہ فرمائیں، جب کمال علم کی منزل پہ پہنچو گے تو اعتراف جہالت کرو گے کہ بھائی بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، اس کے آگے نہیں جانتا۔ معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا جب کمال علم کی منزل پہ پہنچ کر انسان مجبور ہو جاتا ہے اعتراف جہالت پر تو عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا مولا نے، کہا فرق یہ ہے کہ عالم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے، جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ غور کر رہے ہیں؟ جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاہل ہے۔ دنیا میں جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مشکلات پیدا کرتی ہے جہالت، حل کرتا ہے علم۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، بس میں جملے کہہ کے صرف آگے بڑھ رہا ہوں، حل کرتا ہے علم۔ لہذا جتنا شعور آتا چلا جائے اتنا اعتراف جہالت ہوتا چلا جاتا۔ تو اب جو خود اعتراف جہالت کر رہا ہے کیا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ جو خود اعتراف جہالت کر لے، جو خود یہ کہتا ہوا نظر آئے، جو خود یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہیں میں اور ذہنوں کو قریب کروں، جو خود اعتراف جہالت کرے اور یہ کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اب دیکھیں اعتراف جو خود کرے، وہ کہا نہیں، کمال علم کی منزل کے اوپر، تو پھر معبود کون ہو جو آئیڈیل ہو؟ دوسرا اصول سامنے آ رہا ہے، پہلا کامیاب ہو، دوسرا
علم معبود وہ کون ہو؟ کہا ہم تعارف. پھر آئے سورہ عنکبوت کا، دیکھو تمہارے ہی درمیان کچھ اور ہستیاں ہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کچھ وہ ہیں جن کے سینے آیات بینات کا مجموعہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو وہاں سے مکتب الہی سے علم لے کے آئے ہیں، اور وہ جو علم لائے ہیں ان کا علم ایسا علم نہیں ہے کہ علم کو ان کی شخصیت سے الگ کیا جا سکے. جیسے پانی سے نمی الگ نہیں کی جا سکتی، جیسے نمک سے نمکینیت جدا نہیں کی جا سکتی، ویسے یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے ذہن میں علم ہے، ان کے قلب میں علم ہے، ان کے اعضاء و جوارے میں علم ہے، ان کے خون کے قطروں میں علم ہے. علم ایسا ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دو تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن. علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ایک لمحے کے لیے بھی اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں جناب کمیل ابن زیاد نخعی سے کہ اے کمیل، مال والوں کے پیچھے نہ جانا، اہل علم کے پیچھے جانا. کیوں؟ اسباب بہت سے بیان کیے. آخری جملہ جو اس میں کہا وہ سنانا چاہتا ہوں. کہا اس لیے کہ مال اگر ناجائز طریقے سے آیا ہے، لیکن مال کی مذمت نہیں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، لیکن مال اگر انسان نے آنکھ بند کر کے حاصل کیا ہے تو اے کمیل سنو، مال انسان کو زندگی میں مردہ کر دے گا، علم مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا. علم مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا. لہذا اے کمیل، مال والوں کی پیروی نہ کرنا، علم والوں کے پیچھے چلنا. تو دوسری صفت، بس تیزی سے میں رک تو سکتا ہوں لیکن وقت نہیں. دوسری صفت کہ عالم ہو، علم میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، اور قلیل علم والا نہ ہو. قلیل علم والا نہ ہو. دل چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دوں، دنیا والے جانتے تو ہیں، کچھ جانتے ہیں، تو بس بات طے ہو گئی. اگر کچھ جاننا ہے تو در در جائیے، سب کچھ جاننا ہے تو در حیدر پر آئیے. جہاں علم ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے، جہاں علم ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. علم انسان کی خصوصیت ہی ہے کہ یہ علم سے شعور پیدا کرتا ہے. حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ علم سے شعور پیدا کرتا ہے، شعور سے اور علم حاصل کرتا ہے، بڑھے ہوئے علم سے اور شعور بڑھاتا ہے، اور اس طرح یہ شعور بڑھانے اور علم حاصل کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ مسلسل ترقی کرتا رہتا ہے، یہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے ایک جگہ پر. لہذا دوسری چیز، بس اب باقی وقت نہیں، دو اصولوں کو صرف ایک ایک جملے میں سن لیجئے اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں. تیسری چیز جو ہمیں کمال تک پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی حقیقی کردار ہو، تاریخی کردار ہو، تاریخ میں اس کا وجود ہو، کوئی کاغذی پیکر نہ ہو، کوئی کاغذی پیکر نہ ہو، کوئی تخیلاتی شخصیت نہ ہو، کوئی وہمی اور گمانی وجود نہ ہو، بلکہ ایک حقیقی وجود ہو. آپ ویسٹ میں چلے جائیں، بھائی ہم کامیاب کیسے ہوں، تو وہ اپنی لٹریچر میں کامیاب ترین فیگر پیش کرتے ہیں، سپرمین، ہر ایک کی مشکل ہر جگہ حل کرنے کے لیے فوراً پہنچ گیا. لیکن یہ کردار رنگین پردے پہ تو اچھا لگتا ہے، عملی زندگی میں آپ اسے تلاش کریں تو اس کا وجود نہیں ہے. یہ خیالی پیکر جو انسان نے اپنے تخیلات کے تار جوڑ کر خود ہی بنا لیا، یہ کہانیوں میں تو اچھا لگتا ہے، مگر یاد رکھیے کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی. لہذا جعلی کردار نہ ہو، جعلی کردار نہ ہو،
اگر جعلی کردار ہوگا تو آپ قلم خرید کر مرغ و ماہی کے دسترخوان سجا کر اس کی خوشبوؤں پہ اپنا ایمان نثار کرنے والوں کو جمع کر کے ایسے کردار کو تاریخ میں پیدا تو کرا لیں گے، مگر جب عملی ہدایت کا مرحلہ آئے گا تو وہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کا نام تو ملے گا، نہ اس کی زندگی ملے گی، نہ اس سے رہنمائی ملے گی۔ کاش کہ میں بات کو پہنچا دوں۔ آپ لاکھ کہا کریں کہ اور بھی کردار تھے، مگر جب ہم نے تلاش کیا چادر میں اکیلی فاطمہ، آپ جعلی روایتوں کی بنا پر، آپ گھڑی ہوئی بیساکھیوں کی بنا پر کسی کردار کو عظمت تو عطا کر سکتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں وہ کردار کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہو بھی اور مان بھی لیا جائے تب بھی یہ فضیلت کہاں سے آئے گی کہ چادر میں اکیلی فاطمہ ہے، مباہلہ میں اکیلی فاطمہ ہے، ام ابیہا اکیلی فاطمہ ہے، بذت الرسول اکیلی فاطمہ ہے، جس کے لیے رضوان درزی بن کے آ جائے۔ جعلی کردار نہ ہو، خیالی پیکر نہ ہو، کاغذی شخصیت نہ ہو، ایک حقیقی کردار ہو کہ جو عملی زندگی میں جگہ جگہ نظر آئے، جس سے ہدایت لیتے ہوئے بندے نظر آئیں، جس کے کردار کی روشنی ایسی پھیلی ہوئی ہو۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا نورانی کردار اتنا جامع، اتنا مکمل ہو کہ اگر اس کردار کی ایک کرن پوری امت پر پڑ جائے تو سب کے دل روشن ہو جائیں۔ لہذا حقیقی کردار ہو۔ تیسری بات، چوتھی اور آخری بات اس سلسلے کی، پھر اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں پر ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس بی بی کی منزلت کیا ہے۔ چوتھی بات اور اس وقت کی آخری بات، اس سے زیادہ کی یہ مجلس متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں، لہذا چوتھی بات بہت توجہ۔ عزیزو، اگر کوئی ایسا کردار ہمارے سامنے ہو کہ جس کے قدم قدم پر پھسل جانے کا خطرہ ہو، جو قدم قدم پر خطا کرتا ہو، تو ایک خطا کار ہمیں خطاؤں سے نہیں بچا سکتا۔ ایک خطا کار ہمیں خطاؤں سے، لہذا آخری بات جس کو پھیلانے کے بجائے سمیٹ کے عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اعلیٰ شخصیت کا معصوم ہونا ان کی فضیلت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی فضیلت ہے بھی تو بعد میں، ہماری ضرورت پہلے ہے۔ اس لیے کہ ہماری رہنمائی کیسے ہوگی، ہمیں خطاؤں سے پاک کردار کیسے ملے گا۔ بس عزیزو، یہ چار باتیں جنہیں آج کی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ کامیاب کردار، تو خدا کی قسم ایسا کامیاب کردار تاریخ تلاش کرے چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں کہ جس کی زندگی اتنی مختصر ہو، کہ 18 سال کی مختصر حیات طیبہ ہو، لیکن اتنی کامیاب، اتنی مکمل، اتنی اعلیٰ کہ ہدایت کے مرحلے میں نبی کے بعد پھر علی کی ضرورت ہے، علی کے بعد پھر علی الفا حسن کی ضرورت ہے، مگر فاطمہ کے بعد پھر دوسری فاطمہ کی ضرورت، ایسا جامع۔ ایسی اعلیٰ ترین شخصیت، ایسی جامع اور مکمل حیات، 18 سال کی مختصر حیات مگر اتنی جامع، اتنی مکمل۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے چلیں، کیا اس سے زیادہ کامیابی کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ علم، اس لیے کہ اللہ کے یہاں
دنیا والے کسی کو منتخب کر لیں، کچھ معیارات بنا لیں. میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں نے اسی لیے سورہ حل عطا، جسے سورہ انسان، سورہ دہر اور سورہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ذرا کوئی معیار دنیا والا اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی بنا لے، لیکن اللہ جب بھی منتخب کرے گا علم کی بنیاد پر منتخب کرے گا. ملائکہ کو جواب ملے گا تسبیح و تہلیل، سجدے، عبادتیں یہ پیش نہ کرو، اس لیے کہ یہاں منصبدار الہی جب بھی ہوگا علم کی بنیاد پر ہوگا، اور جب علم کی بنیاد پر ہوگا تو دنیا خود بخود جھکنے پہ مجبور ہو جائے گی. اس معیار پہ اگر دیکھیں، اللہ اکبر، اس معیار پہ اگر دیکھیں، جناب سلمان فارسی روایت کر رہے ہیں عمار یاسر سے. عمار بیان کرتے ہیں کہ میں مولائے کائنات کے ساتھ خدمت رسول میں حاضر ہوا. علی کو دیکھ کر رسول اللہ مسکرائے اور کہا یا علی جو کچھ گزرا ہے آپ بیان کریں گے یا میں سناؤں؟ کہا یا رسول اللہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ بیان کریں. کہا تو علی سنو، تم ابھی اپنے بیت الشرف میں گئے، تمہاری ملاقات میری بیٹی فاطمہ سے ہوئی. فاطمہ نے آپ سے کہا کہ یا علی جو کچھ اب تک گزر چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے، میں ان سب باتوں کے بارے میں الحمدللہ جانتی ہوں، جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ لیجئے. نئی توجہ فرما رہے ہیں. علی کون ہے جو ممبر کوفہ پہ آ کے کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ ہے علم، یہ ہے علم. کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا. کہا پھر یا علی آپ وہاں سے مسجد میں آ گئے؟ کہا جی آقا. یا علی اس بات پر تعجب نہ کیجیے گا. دیکھیے علی کو تعجب نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا، لہذا پیغمبر نے مولا سے کہہ کے ان تک پیغام پہنچا دیا کہ اس بات پر تعجب نہ کرنا، فاطمہ کے اس علم پر تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. بس یہ سننا تھا. مولا نے سجدے میں سر رکھ دیا، اے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی زوجہ عنایت کی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دوسرا موقع شہزادی بیان فرما رہی ہیں کہ سنو، اللہ نے قرآن کریم کے ہر حرف کے 70,000 معانی رکھے ہیں. قرآن کریم کے ہر حرف کے 70,000 معانی ہیں، اور یہ کنیز اللہ کی، یہ کنیز ہر حرف کے ہر معانی سے واقف ہے. ہر حرف کے 70,000 معانی کی جو عالمہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. بھائی اسی لیے نبی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا، اس لیے کہ اگر بی بی ایسی ہیں کہ ایک حرف کے 70,000 معانی جانتی ہیں تو شوہر بھی ایسا ہو کہ نبی 1,000 علم کے باب سکھائیں اور ہر باب سے وہ خود 1000 باب کھولتا چلا جائے. ایسا ہی شوہر ہونا چاہیے. لہذا علم کے اعتبار سے اور آگے چلیں. عزیزو سنیے گا کیا ہے شہزادی کونین کا علم. بخدا کوئی انسان طاقت ہی نہیں رکھتا. اس لیے کہ ایک بات عرض کروں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، کم درجے والا اعلیٰ درجے والے کی منزلت نہیں سمجھ سکتا. میں آپ سے ایک قدم بلند ہوں، ایک سیڑھی اونچائی پر بیٹھا ہوں، لیکن ذرا سا اونچا ہونے پر میری نگاہ میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ میں آخری آدمی تک دیکھ سکتا ہوں. آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے پاس کے 4 6 10 20 افراد سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے.
تو اگر ذرا سے ایک انسان بلند ہو جائے تو نگاہ میں اتنی وسعت آ جاتی ہے، جو عظمت الہی کے نور سے پیدا ہوئی ہو، جو عظمت الہی کے نور سے پیدا ہوئی ہو، جس کے لیے معصوم کہہ رہے ہو تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، یا سر من اسرار اللہ، ہماری جدہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تم کیا جان سکتے ہو کہ ان کی منزلت کیا ہے؟ لہذا نہیں، چیونٹی کو اپنی پیاس بجھانی ہوتی ہے تو دریا میں نہیں اترتی، اگر اتر جائے تو اس کا وجود ختم ہو جائے، پھر کیا کرتی ہے؟ چیونٹی کو اپنی پیاس بجھانی ہو تو دریا کے کنارے مٹی کے اس ذرے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتی ہے جو دریا سے کچھ قطرے جذب کر کے نم ہو گیا ہے، ارے میں نے عرض کر دیا، جو دریا سے کچھ ذرے لے کے نم ہو گیا، اس کی پیاس بجھانے کے لیے وہی کافی ہے۔ لہذا تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ جو اس در کے کچھ ذرے لے کر آگے بڑھا وہ سلمان بن گیا، ابو ذر بن گیا، ارے انہی کو پہچان لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، تم انہی کو پہچان لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ عظمت الہی کے نور سے خلق ہوئی ہے، جو عظمت الہی کے نور سے خلق ہوئی ہو، کس کے اندر یہ جرت ہے، کس کا کے اندر وہ حد ادراک موجود ہے، وہ شعور موجود ہے کہ اس بی بی کی عظمت کا اندازہ لگا سکے؟ اللہ اکبر۔ معصوم چاہتے ہیں کہ تعارف کرایا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں سے آگے بڑھ پاؤں گا، لیکن اگر یہی بات آج کی حد تک پہنچ جائے تو بہت ہے۔ چاہتے ہیں معصومین کہ علم حضرت فاطمہ زہرا کا دنیا کے سامنے آئے۔ بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چاہتے ہیں، معصومین کی تمنا ہے، لہذا آپ کو بار بار یہ واقعات تاریخ میں ملیں گے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، پہنچانے کے لیے علم معصومین نے باقاعدہ کوششیں کی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے کہ ایک محجبہ، ایک پردہ دار بی بی جس کی شخصیت حجاب اندر حجاب ہے، اللہ اکبر، میں اس سے زیادہ، حجاب اندر حجاب، یعنی اگر پیغمبر اکرم کو بھی نور حضرت فاطمہ دیا جاتا ہے تو پیغمبر کو بھی فرش سے عرش پہ جانا پڑتا ہے، فرش سے عرش پہ جانا پڑتا ہے۔ قرآن آئے گا تو جبرائیل لے کے آئیں گے، قرآن آئے گا تو جبرائیل وہاں سے لے کے آئیں گے، نور فاطمہ لینا ہوگا تو آپ کو معراج پہ آنا پڑے گا۔ شیب جنت کے حجاب میں ہم آپ کو یہ نور دیں گے، ایسی حجاب اندر حجاب شخصیت، ایسی پاکیزہ بی بی، اس کا علم دنیا کے سامنے کیسے آئے؟ لہذا معصومین چاہتے ہیں کہ ان کا علم دنیا کو پتہ چل جائے کہ کیا علم ہے۔ ایک نہیں 50، بلکہ اگر 2 معصومین کو ملا لیا جائے تو 100 سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آنے والا آیا اور اس نے آ کے کوئی سوال کیا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ امام نے کہا ذرا ٹھہرو، 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں کے یہاں، غلام کو حکم دیا وہ کتاب لے کے آؤ۔ غلام گیا، جزدان میں لپٹی ہوئی یہ کتاب اپنے سر کے اوپر رکھ کے لے کے آیا، کہا مولا یہ۔ امام نے اسے کھولا، ورق گردانی کی، کہا تیرے اس سوال کا جواب اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، جو علم امیر المومنین کا ہے وہی علم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، ارباب فہم و دانش موجود ہیں۔ اصول کافی کی حدیث ہے کہ جس میں چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 چیزوں میں، 3 صفات میں ہم سب برابر ہیں۔ حفظ مراتب کے اعتبار سے باپ اور بیٹا کا مرتبہ، شوہر اور زوجہ کا رتبہ، وہاں پر جو حفظ مراتب ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن 3 صفات ایسی ہیں جن میں ہم سب برابر ہیں۔ پہلی صفت علم، علم، دوسری عبادت، تیسری شجاعت۔ علم، عبادت، شجاعت،
ان تینوں صفات میں ہم سب ایک ہیں. جو علم امیر المومنین کا وہی امام کا. مولا کو کوئی جواب کبھی کتاب میں دیکھنے کی ضرورت پیش آئی نہیں، بلکہ یہ ہوا کہ آنے والے نے اتنی جلدی اتنی صورت دیکھ کر، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علم کے آگے دنیا جھکنے پہ مجبور ہوتی ہے. لہذا یہ ہوا کہ پوری کابینہ کے ساتھ جب حاکم یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے میرے آقا کے قدموں تک پہنچا اور اپنا سوال رکھا تو امام نے چہرہ بھی نہیں اٹھایا، ہاتھ بھی نہیں رکا. اے آقا ذرا چہرہ تو اٹھائیے، ذرا ہاتھ روک لیجئے، ذرا سوچ لیجئے. بھئی یہ پیغام آنے والی نسلوں کے لیے عجب نہیں کہ مولا جواب دیں کہ اس وقت کو طے کر چکا ہوں یہودی سے مزدوری کے لیے، اگر ہاتھ رک گیا تو خیانت ہوگی. آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے، اپنے شعور کو زندہ رکھنا. جتنا وقت مزدوری کے لیے طے کر لو اس میں خیانت نہ کرنا. اے آقا یہ عجیب بات ہے، اے مولا آپ کو مزدوری کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ تو خود کائنات کے امیر ہیں، کائنات کا امیر مزدوری کر رہا ہے. کیوں؟ وہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ شخصیات چونکہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. مولا کیوں مزدوری کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ڈگنیٹی آف لیبر بدنام نہ ہو جائے، وقار مزدور گر نہ جائے. کل میرے کسی چاہنے والے کو مزدوری کرنی پڑے تو شرم محسوس نہ ہو. جب میرا مولا مزدوری کر سکتا ہے تو میرے لیے کون سے ننگوار کی مزدوری کر رہے ہیں. اور اسی لیے جب بھی کسی کے سامنے بیٹھے، بیمار کو دوا دی ہو یا بھوکے کو لقمہ دیا ہو، تعارف جب بھی پوچھا یہی کہا. ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک درویش ہے جو درویش کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مولا آپ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ تو کائنات کے امیر ہیں. مخصوص لقب جو کسی اور معصوم کا نہیں ہے، امیر المومنین، وہ لقب ہے مولا کا. مولا کیا بیان؟ اس کا جواب صاحب معراج السعادہ نے دیا ہے کہ کیوں امام نے ایسا فرمایا. وقت نہیں کہ میں تشریح زیادہ کروں، حوالہ میں نے دے دیا، 2 جملوں میں بات کر دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فقر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک فقر وہ ہے کہ جس میں بندہ بندوں کا محتاج ہو جائے، بندہ بھکاری بن جائے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. بہت سے دینے والے ایسے ہیں کہ دیتے بھی ہیں تو دل دکھا کر. کہ یہ طریقہ نہیں ہے. اگر دو تو یہ سمجھ کے دو کہ یہ اسے دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. امام زین العابدین ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے اگر درویش کو کچھ دینا ہوتا تھا. لوگوں نے کہا مولا یہ کیا؟ کہا یہ وہ امین ہے جو میری امانت کو میرے رب تک پہنچا رہا ہے، وہ امین ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر تو 2 طرح کے، صاحب معراج السعادہ لکھ رہے ہیں کہ فقیر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو بھکاری ہے، ایک وہ جو واقعی فقیر ہے. کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جو دنیا کو ٹھوکر مار دے اسے فقیر کہتے ہیں. دنیا کو ٹھکرا دے، جا کسی اور کو دھوکہ دینا. خیر بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے. مولا جواب دیتے ہیں اور حیرت ہو جاتی ہے. مولا آپ غور بھی نہیں کرتے، فوراً جواب دے دیتے ہیں. کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہ مولا 5 کا سوچا کیوں نہیں؟ کہ سوچنا کیسا، یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. کہ جیسے تیرے سامنے یہ ہاتھ رہتا ہے ایسے ہی علی کے سامنے یہ کائنات رہتی ہے. علم میں سب برابر، یہ علم امیر المومنین، مگر امام ہے کہہ رہے ہیں اس کتاب کے اندر یہ جواب لکھا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ جب
بہت سی مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا تو ابو بصیر خدمت امام میں آئے اور کہا مولا یہ کتاب کون سی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہا ابو بصیر یہ مصحف فاطمہ ہے، یہ وہ صحیفہ ہے جو ہماری جدہ کے اوپر نازل ہوا، جو ہماری جدہ تک پہنچا، یہ مصحف فاطمہ ہے۔ اور پھر عجیب فقرہ کہا کہ ہمارے لیے مصحف فاطمہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا مالک میں تیری اس تقسیم پر راضی ہوں کہ تو نے ہمارے غیر کو حکومت دی اور ہمیں علم دیا، مال انہیں دیا، علم ہمیں دیا، ہم اس پر راضی ہیں۔ یہاں امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے مصحف فاطمہ کافی ہے۔ آنے والا آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، ولید نام ہے آنے والے کا، امام کی خدمت میں آیا، چھٹے امام کی، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا فلاں شخص کو دیکھا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حکومت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگائے ہوئے۔ امام نے کہا اسے جوتوں کی گرد کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ میری دادی کے مصحف میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تعارف کرا رہے ہیں، ابن عثمان یہ بھی ایک صحابی ہیں، آئے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کچھ گفتگو ہو رہی تھی، کسی خاص حکومت سے متعلق بات کر رہے تھے۔ امام نے کہا سنو، میری دادی کے مصحف میں لکھا ہوا ہے کہ 128 ہجری میں زندیقوں کی حکومت ہوگی۔ امام تعارف کرا رہے ہیں، علم شہزادی کا دنیا کو پتا چلے، ہماری جدہ کا علم دنیا جان لے کہ کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ ابو بصیر نے کہا مولا یہ مصحف کیا ہے؟ ہمارے لیے مصحف کافی ہے۔ مولا یہ مصحف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہا یہ مصحف، اس کا حجم قرآن کریم سے 3 گنا زیادہ ہے، مگر اس کے اندر قرآن والا علم نہیں ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگیں کہ یہ قرآن کا بدل ہے۔ توجہ فرمائیں، کہیں یہ الزام لگ نہ جائے۔ الزام تو لگا، مگر الزام لگانے والوں نے ہمیشہ اپنے منہ کی کھائی، کہیں یہ الزام نہ آ جائے کہ ان کا قرآن کوئی اور ہوتا ہے۔ لہذا امام نے کہا یہ قرآن سے الگ ہے 3 گنا۔ اس کے بعد امام نے صفات بیان کرنی شروع کی جن کو میں نہیں اس وقت سنا رہا ورنہ بات میری آگے رہ جائے گی، لہذا چھوڑتے ہوئے بس تعارف کرایا امام نے، یہ ہے کہ مولا یہ کیسے آیا؟ کہا کہ ہمارے نانا کے وصال کے بعد، پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ہماری جدہ بہت گریا کرتی تھی۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جب فاطمہ تنہا ہوتی ہیں تو ان کا گریا بڑھ جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے، لہذا جاؤ فاطمہ سے جا کے گفتگو کرو، فاطمہ کا دل بہلاؤ تاکہ ان کا غم ہلکا ہو۔ کہا جبریل آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے مجمع کو ذرا حیرت ہو رہی ہے، بہت سے نوجوان شاید پہلی مرتبہ یہ بات اس تفصیل سے سن رہے ہوں، لیکن بہار الانوار کی اگر ان روایات کو جمع کر لیا جائے اور جو دہرائی گئی ہیں ایک ہی مضمون کی ان کو ہٹا دیا جائے تب بھی 22 روایات بنتی ہیں مصحف فاطمہ کے لیے۔ اصول کافی، بصائر الدرجات، اور امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک عجیب جملہ ہے، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بی بی کی عظمت کا کیا بیان کروں کہ جبریل سارے نبیوں کے لیے نہیں آیا۔ سننا ہے کیا فرما رہے ہیں کہ جبریل
سارے نبیوں کے لیے نہیں آئے. اس بی بی کی عظمت کا کیا بیان کروں کہ 14 معصومین میں اگر رسول کے بعد جبرائیل کسی کے لیے آئے ہیں تو وہ حضرت فاطمہ زہرا. کہتے ہیں میری نظر میں یہ سب سے بڑی فضیلت بی بی کی ہے. یہ ہے علم. تبرکات معصومین میں جس پہ امام ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اسی بنا پر امام فرما رہے ہیں، سنو، اللہ نے اولین و آخرین کی 10 بیویوں کا انتخاب کیا. اللہ نے چنا. بندوں کے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں، اللہ کا چنا ہوا اور ہوتا ہے. اور انہیں تحفے دینے شروع کیے. ارباب فہم و دانش موجود ہیں، میں آپ کو متوجہ کروں تحفہ دینے کے جو آداب بتائے گئے ہیں. ان آداب میں کیا ہے؟ ان آداب میں یہ ہے کہ اگر جسے تحفہ دیا جا رہا ہے وہ تم سے کمتر ہے، تم زیادہ مالدار ہو، تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دو. اگر وہ زیادہ مالدار ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق تحفہ دو. تحفہ کون دے رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تحفہ دے رہا ہے. لینے والے اس سے برتر تو نہیں ہو سکتے نا. اصول اس نے بتایا کہ اگر کمتر کو دو تو اپنی حیثیت کے مطابق، تو تحفے کیا ہوں گے جو اس نے دیے ہوں گے؟ کہا تحفے دیے. اور کیسے تحفے؟ اللہ نے 10 خواتین کو منتخب کیا. جناب حوا کو توبہ کا تحفہ دیا، جناب مریم کو صفوت کا تحفہ دیا، جناب سارہ کو حکمت کا تحفہ دیا، جناب زلیخا کو حسن کا تحفہ دیا، جناب رحمہ زوجہ جناب ایوب جو بیٹی ہے جناب یوسف کی، ان کو صبر کا تحفہ دیا. آسیہ کو استقامت کا تحفہ دیا. مادر موسیٰ کو ایثار کا تحفہ دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہماری نانی کو، ملکۃ العرب بی بی کو، ام المومنین حضرت خدیجہ کو اللہ نے اپنی رضا کا تحفہ دیا. ارے نہیں توجہ فرمائی آپ نے. جسے اللہ کی رضا کا تحفہ مل جائے، جسے اللہ کی مرضی مل جائے. حدیث صحیح فی الاسناد، سنیے صحیح حدیث. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اور ہماری دادی کو اللہ نے علم کا تحفہ دیا. ہماری دادی کو اللہ نے علم کا تحفہ دیا. توجہ، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شہزادی کو علم کا تحفہ ملا مگر صبر تو وہاں چلا گیا، ایثار تو وہاں گیا، حکمت وہاں گئی، استقامت وہاں گئی. مگر یاد رکھیے گا علم اپنے ساتھ ساری خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. جہاں علم ہوگا وہاں حکمت بھی ہوگی، استقامت بھی ہوگی، صبر بھی ہوگا. لہذا جو تحفے سب کو الگ الگ دیے جب وہ جمع کیے تو حضرت فاطمہ زہرا کی ذات. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کیا شخصیت ہے، کیا عظمت ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے. اسی لیے اور ایک تحفہ شہزادی کے ذریعے سے ہمیں دیا کہ ان کا نام ہی فاطمہ. ایک پیغام بھی دے دوں آپ کو. دیکھیے انسان موت سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہے کہ نہیں؟ انسان موت سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں ڈرتا.
میں عجیب جملہ آپ کی فکر کو ذرا اپنے ذہنوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں. انسان موت سے ڈرتا ہے, جہنم سے نہیں ڈرتا. جبکہ موت سے بھاگنا ممکن نہیں, جہنم سے بھاگنا ممکن ہے. جہنم سے بھاگنا ممکن ہے, موت سے بھاگنا ممکن نہیں. کہا سنو, اگر جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو سمجھ لو ان کا نام فاطمہ اسی لیے ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچا کے لے جائے. فاطمہ سے ربط پیدا کرو, شہزادی سے تعلق پیدا کرو. کیسا تعلق؟ زبانی تعلق نہیں, زبانی تعلق نہیں. 180 نام ہیں جو اللہ نے حضرت زہرا کے رکھے ہیں. ان 180 میں سے 9 نام ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں, اور ان ناموں میں سے بھی ایک نام ایسا ہے. مولا کائنات کے بہت سے نام ہیں, لیکن علی, اللہ کے بہت سے اسماء الحسنی ہیں, لیکن اللہ اس کے اندر سارا جاہو جلال, جمال و کمال سمٹا ہوا ہے. پیغمبر کے بہت سے نام, لیکن محمد. اسی طرح شہزادی کونین کے 180 نام, لیکن ان میں ایک نام ایسا ہے کہ جسے بیان کرنے سے پہلے جس تک آپ کی توجہات حاصل, شاید یہ آج کی حد تک آخری بات ہو, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب دامن وقت تنگ ہو گیا, اس سے زیادہ کا موقع نہیں ہے. کیا مجھے آپ فرمائیں کہ کیا میرے پاس ابھی 10 منٹ ہیں اور بیان کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد. بس اس بات کو مکمل کر لوں, جو باتیں رہ گئیں اس کے لیے معذرت, تنگی وقت دامن گیر ہے, آئندہ زندگی رہی تو پھر عرض کروں گا کبھی. سنیے گا, ہر دور کا حاکم یہ چاہتا ہے, ظالم حاکم, کہ عظمت شہزادی کونین کو گھٹا دیا جائے. شہزادی کا وہ نام بتانے سے پہلے کہ جو نام خصوصی طور پہ عطا کیا ہے, یہ عرض کر رہا ہوں. لہذا عباسی حکمراں کا دربار ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طرح, اس لیے کہ جب تک دنیا اس در سے وابستہ رہے گی ان کا شعور مردہ نہیں ہونے پائے گا. اور جب شعور چلا جائے, امیر المومنین کے 2 جملے سنا رہا ہوں, ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا, وقت میرے لیے بہت تنگ ہو گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 2 چیزیں موجود نہ ہوں, ایک شعور, دوسرے جرأت اظہار, کلمہ حق نہ بلند کر سکے, کہ ایسا شخص, ایسی قوم, ایسے افراد, ایسا سماج, ایسی امت سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں, چلتے پھرتے جنازے ہیں, اٹھتی بیٹھتی لاشیں ہیں. تم لاکھ انہیں زندہ سمجھو, نبضیں چل رہی ہیں, دل دھڑک رہا ہے, سانسوں کی آمد و رفت جاری ہے, مگر مردہ ہیں, جنازے ہیں یہ سب. ہر ظالم حکمراں چاہتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو جنازہ بنا دے, قوم کو مردہ اور بے حس کر دے, تاکہ اس سے کوئی پوچھنے نہ پائے کہ اے غاصب تجھے یہ حق حکومت کہاں سے پہنچا, اس سے کوئی سوال نہ کرنے پائے. لہذا ہر دور کے اندر یہ ہوتا رہا, اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں, ارباب فہم موجود ہیں. لہذا کوشش کی گئی, اور یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سب سے پہلے معاشرے کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے جس نے اپنی قربانی دی ہے اس بی بی کا نام فاطمہ زہرا ہے. بس مصائب کی منزل سے 1 منٹ 1.5 منٹ کی دوری پر ہوں, لیکن اس پر توجہ کر لیجئے گا. سب سے پہلے جس نے قربانی دی, اس لیے پھر موقع نہیں وضاحت کا, جملے صرف 2 سنیے. عزیزوں یاد رکھیے گا, جب خطیب کی تقریر سے شعور زندہ نہ ہو, جب وائس کا واز بیکار ہو جائے, جب انقلابی شاعر کے شعر کا کوئی اثر نہ ہو, تو اب اس شعور کو ایک ہی چیز زندہ کر سکتی ہے,
شہید کا خون. اب شہید کے خون کے علاوہ یہ معاشرہ زندہ ہونے والا نہیں ہے. اب سمجھیے کہ قربانی حضرت فاطمہ زہرا کیا ہے. معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے ایک احتجاج ہے، احتجاج جو قیامت تک جاری رہے گا، ایسا احتجاج. لہذا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس در سے ان کی عظمت کسی طرح کم کر دی جائے. دربار سجا ہوا ہے. علماء، وہ علماء جو بادشاہوں کے نچے ہوئے دسترخوان کی ہڈیوں پر اور ان کے چبائے ہوئے نوالوں پر اپنا ایمان قربان کرتے ہیں، وہ سب جمع ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ. پیغمبر کی حدیثیں بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی عظمت سب سے زیادہ ہے. بتاؤ، تم مل کے بتاؤ کہ فاطمہ کی عظمت زیادہ ہے یا مریم کی عظمت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ روک دیا جائے ان روایات کو نقل کرنے سے جو بی بی کی عظمت میں بیان کی جا رہی ہیں. کوشش یہ ہے اور اس کے لیے سہارا یہ لیا گیا. بکے ہوئے علماء کیا بولتے؟ سب نے کہا کہ مریم کی عظمت کہیں زیادہ ہے. کا دلیل یہ ہے کہ مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہوا. یا مریم، قرآن اعلان کر رہا ہے، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، ہم نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک کیا، پاکیزہ رکھا. کیا؟ طہارت کی سند عطا کر دی. کہ فاطمہ کی طہارت کا اعلان نہیں. دوسری بات کہا مریم کے نام کا قرآن میں سورہ موجود ہے، فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نہیں. لہذا اس اعتبار سے مریم بلند نے کہا بس لکھو اس بات کو، مہر لگاؤ اس کے اوپر اور اعلان جاری کر دو کہ آج کے بعد کوئی وہ حدیثیں پیغمبر کی نقل نہیں کرے گا کہ جن میں آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے. سنیے گا، اب بس ختم. گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک علی والا دربار میں کھڑا ہوا. اس نے کہا بادشاہ مجھے معلوم ہے کہ میرا خون ابھی اس دربار میں بہنے والا ہے، مگر میں اس کے بعد خاموش نہیں رہوں گا جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. سن، جناب مریم بھی بہت بلند ہیں، مگر کہاں مریم کہاں فاطمہ؟ کہا دونوں کا کوئی تقابل نہیں. کیا تم نے سنا نہیں قرآن کی دلیلیں؟ کیا غلط دلیلیں دیتے ہیں؟ انہوں نے ادھوری دلیلیں دی ہیں. کہا بادشاہ سن، یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کی طہارت کا اعلان نہیں، مگر یاد رکھ مریم کی طہارت کا اعلان ایک مرتبہ ہے اور فاطمہ کی طہارت کے لیے آیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم، یہ پہلا اعلان ہے. تطہیرا یہ دوسرا اعلان ہے. کہ مریم کی شان میں ایک سورہ موجود مگر تجھے نہیں معلوم. جناب فاطمہ کی شان میں 70 آیتیں موجود ہیں. 70 آیتیں فاطمہ کی شان میں ہیں اور 2 سورے فاطمہ کے سورے ہیں. ایک سورہ حل عطا اور دوسرا سورہ کوثر. اللہ نے جو خصوصی نام جناب فاطمہ کو دیا ہے وہ نام ہے کوثر. وہ نام ہے کوثر. لیلۃ القدر بھی فاطمہ ہے، مبارکہ بھی فاطمہ ہے، طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، مشکات بھی ہے. لیکن کوثر وہ نام ہے جس کے اندر ساری صفات جمع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد کہا بادشاہ سن، اگر سن سکتا ہے تو سن. اللہ اکبر. اقبال بول پڑے. اس سے پہلے اقبال بول پڑے، مریم از یک نسبت و عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کی عظمت کے لیے تو بس یہی ہے کہ وہ نبی کی ماں ہے، ایک معصوم کی ماں ہے. یہاں کتنی نسبتیں ہیں، کون کون سی نسبتیں، کون کون سی؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو او تاج دار حل عطا،
ارے کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ذرا اس کے اوپر غور کر لیں. وہ اسی کا شوہر ہے جس کے سر پہ تاجدار حلتا، جو تاج حلتا کر رکھا ہوا ہے. تاجدار حلتا. پیغمبر نے فرمایا یا علی انت تاج الاولیاء، آپ اولیاء کے سر کا تاج ہیں. پھر اپنا امامہ مولائے کائنات کے سر پہ رکھا اور کہا لوگوں دیکھو فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں کہ کیا جانو تم. اور پھر وضاحت کی، ایک جملے کے اندر، ایک مصرے کے اندر سب سمیٹ دیا کہ کون؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. اور اس کے بعد عجیب بات کہتے ہیں کہ کیا کروں، مجبوری ہے میری. کیا مجبوری ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ کہ میرے پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے. کون سی زنجیر؟ پیغمبر کے فرمان اور شریعت محمدی کی. رشتہ آئین را زنجیر پا، آئین محمدی کی زنجیر ہے جو پیروں میں پڑی ہوئی ہے. پاس فرمان جناب مصطفیٰ رسول کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، ورنہ میں کیا کرتا؟ ورنہ اگر مجھے ان کی خاک تربت مل جاتی، گرد خاک تربتش گردیدمی، سجدہ بر خاک او پاشیدمی. اگر مجھے حضرت زہرا کی تربت کی خاک مل جاتی، دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، میں فاطمہ کی تربت کا طواف کرتا. دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے، میں اس کی تربت کو سجدہ کر لیتا. بس ختم ہو گئی گفتگو. عزیزو معاف فرمائیے گا مجھے، ختم ہوئی گفتگو. آخری جملے سنیے گا. ایک مرتبہ کہتا ہے اے بادشاہ سن، تو کیا جانتا ہے کہ عظمت حضرت فاطمہ کیا ہے؟ سن، جناب مریم کے لیے جب خوشخبری لے کر فرشتہ آیا تو جناب مریم غسل خانے کے اندر موجود تھی. فرشتہ آ گیا، مریم نے دیکھا، گھبرا گئی، کہا تم کیسے یہاں پہ آ گئے؟ مگر فرشتہ حکم خدا لے کے آیا تھا، پہنچ گیا. کہا وہ مریم ہے جن کے لیے حکم خدا لے کے فرشتہ آتا ہے تو اجازت نہیں لیتا. یہ فاطمہ ہے کہ چادر کے باہر جبریل کھڑے ہوئے ہیں، جب تک اجازت نہ مل جائے داخل نہیں ہو سکتا. کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. اور بادشاہ سن، اگر پھر بھی تجھے یقین نہ آئے تو اتنا یاد رکھ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تو بھی انتظار کر. وہ وقت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں جب غیبت کا پردہ اٹھے گا. آسمان سے مریم کا بیٹا آئے گا، آسمان سے مریم کا بیٹا آئے گا، غیبت سے فاطمہ کا بیٹا نکلے گا. اس وقت دیکھ لینا فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. کیا رتبہ ہے، کیا منزلت ہے. لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، تم گریا کیوں کرتے ہو؟ ہم نہ گریا کریں تو اور کون گریا کرے؟ ہم نہ روئیں، کیسے نہ روئیں؟ سنیں گے عزادارو، بہت باتیں رہ گئی انشاءاللہ پھر کسی وقت. معذرت چاہتا ہوں لیکن اتنا عرض کروں، ایک شخصیت ہے تاریخ میں جس کا نام ہے معاذ ابن جبل. اب سنیں گے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے حضرت زہرا نے کیا 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 ہے. رات کی تاریکی میں مولائے کائنات بی بی کو سواری پر بٹھاتے تھے اور فاطمہ ایک ایک کے دروازے پر، جن سے امید تھی ان کے دروازے پر جا کر ان سے پوچھتی تھی کیا غدیر میں موجود نہیں تھے.
آخر میں آخری شب کیسے گزری ہے بی بی کی موقع ہی نہیں مصائب کا، مگر اتنا آخر میں جس کے دروازے پر پہنچی ان کا نام ہے معاذ ابن جبل. پیغمبر نے ان کو اپنی زندگی میں وصیت کی تھی اگر فاطمہ کبھی نصرت کے لیے آئے لوٹانا نہیں، میری فاطمہ کی نصرت کرنا. ان کے دروازے پہ آئی، معاذ ابن جبل نے دیکھا، جلدی آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، بی بی آپ غلام کے دروازے پر مجھے نہیں بلایا، میں خود حاضر ہو جاتا، سر کے بل چل کے آتا. کہ معاذ اتنا بتا، میرے بابا نے تجھے کوئی وصیت کی تھی؟ کہاں کی تھی؟ کہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا فاطمہ کی نصرت کرنا. کہا معاذ آج میں تجھ سے نصرت طلب کرنے آئی ہوں، آج رسول کی بیٹی سوالی ہے تجھ سے نصرت مانگتی ہے. کہا بی بی کیا آپ اوروں کے دروازے پہ بھی گئی تھی؟ سنو گے ازادارو، کیا اوروں کے پاس بھی گئی تھی؟ کہا. کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ سب نے انکار کر دیا. بھیا سننا تھا ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا بی بی پھر مجھے بھی معاف کر دیجئے. عجیب فقرہ روایت کا ہے کہ فاطمہ وہاں سے پلٹی تو روتی ہوئی پلٹی اور یہ کہہ کے پلٹی بس حجت تمام، اب میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہوں. ارے میں کیسے مروں؟ کسی کے یہاں کوئی موت ہو جائے محلے والے اعزاء سب آ جاتے ہیں پرسہ دینے، لیکن سنو گے 7 دن گزر گئے، 7 دن تک کوئی رسول کی بیٹی کو باپ کا پرسہ دینے نہیں آیا. علی سے پوچھتی تھی یا علی کسی نے بابا کی تعزیت کی؟ سن رہے ہیں آپ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سننا ہے عزیزو، سنیے گا، کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا. ہاں آئے تو صحیح مگر کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ میں کہاں سے الفاظ لاؤں بھائی، اتنا سمجھ لیجئے. شہادت تو ابھی آپ سنیں گے، ابھی آگے باتیں آئیں گی بہت، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ دروازہ بہت وزنی تھا. نہیں زیادہ مسائل کا موقع نہیں. خدا نہ کرے کہ کبھی کسی پہ یہ مصیبت پڑے، مگر سنتے ہیں کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں سانس لینا دشوار. ارے میرا امام بیان کرتا ہے 5واں امام کہ جب دروازہ گرا تو جو کیل تھی وہ کیل پہلو میں بےبس آواز دی، فضا سہارا دے میرا محسن، علی کی امانت. فضا آگے بڑھی، بی بی کو سہارا دیا، اور اس کے بعد آخری شب کا ایک منظر، بس ختم ہو گئی گفتگو. آخری شب بی بی منبر اور روضہ رسول کے درمیان پہنچی، پہلو تھام کے کھڑی ہوئی، بڑی مشکل سے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد بچوں سے کہا تم مسجد میں رہنا، ابھی گھر نہ آنا. پھر گھر تشریف لائی، کہا ذرا علی کو بلا دو. علی کو بلایا، اس کے بعد کہا یا علی میں نے پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی خدمت ویسے نہیں کی جو حق تھا. یا علی پھر ایک سوال کیا میں نے، کبھی باتیں ہوئی، اور اس کے بعد ایک عجیب مولا کائنات کھڑے ہو گئے اور ایک عجیب جملہ کہا، بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کہا یا علی کان قریب لائیے. کان میں کہا بابا آئے تھے، بابا بلا رہے ہیں. یا علی جدائی کا وقت آ گیا، بطلب کے ایک جملہ کہا، فاطمہ کیا مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤ؟
یا علی میری وصیتیں سن لیجئے. وصیتیں کرنا شروع کی. کیا کیا وصیتیں کی, وقت نہیں بچا مگر ایک جملہ سناؤں. کیا وصیت کی؟ یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, رات میں میرا حسین کئی مرتبہ پانی پیتا ہے, میری زینب و کلثوم ابھی چھوٹی ہے. یا علی بچوں کا خیال رکھیے گا, بچوں کا خیال رکھیے گا. اور پھر جناب فضہ سے کہا کہ بچوں کو جعفر طیار کے گھر لے جاؤ, زینب و ام کلثوم میرے مرنے کا منظر نہ دیکھ سکیں گی, انہیں لے جاؤ. اور اس کے بعد عجیب مرحلہ ہے, بس سنیے گا. سب چھوڑ دیا میں نے, کچھ دیر گزری تھی کہ بچے آئے اور آ کے کہا اسماء اماں کہاں ہے؟ کہ شہزادوں پہلے کھانا کھا لو. اتنا سننا تھا, چھوٹے چھوٹے امامے زمین پہ پٹ گئے. کہا اے اسماء نانا کی آواز آ رہی تھی, نانا کہہ رہے تھے بچوں جاؤ ماں کو آخری سلام کر لو, تمہاری اماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی. جاؤ بچوں جاؤ, بتا دو ہماری اماں کا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما. جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. معبود اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے لیے خاتون محشر کی شفاعت کا دروازہ کھول دے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا.